حضرت عبدالرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ وقت کے احترام اور دیرینہ تعلق کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے انتہائی وقار کے ساتھ وہ تحائف واپس کر دیے اور اپنے اس اصولی موقف پر ڈٹے رہے کہ وہ اس ولی عہدی کی سامعین کرام، شاہ جی اردو کے اس پلیٹ فارم پر ہم نے شہدائے اسلام اور غازیان دین کے اس پردرد اور عظیم سلسلے کا آغاز یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ذکر سے کیا تھا۔ پھر تاریخ کا یہ سفر فطری طور پر کربلا کے خونچکا واقعے کی طرف چل پڑا اور ہم نے اپنی تمام تر دیانتداری کے ساتھ مستند تاریخ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ علم کے اس وسیع سمندر میں ہم محض ایک طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے اس سفر میں ہم سے جو بھی طالب علمانہ خطائیں ہوئی ہوں ہم ان پر اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں اور آپ سے بھی اصلاح کی امید رکھتے ہیں۔ آج اس آخری قسط میں ہم تاریخ کا وہ بے لاگ کٹہرا سجائیں گے جہاں کسی جذباتی مبالغے کے بغیر خالص شرعی اور تاریخی حقائق کی روشنی میں یزید کے کردار کا محاکمہ کیا جائے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امت مسلمہ میں اختلاف کی جو دیوار کھڑی ہوئی اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اب اسے دنیا کے سارے پہاڑ مل کر بھی نہیں پاٹ سکتے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی بے مثال فراست اور عظیم قربانی سے امت کے اس بکھرے ہوئے شیرازے کو دوبارہ اکٹھا کر دیا۔ اس اتحاد کی برکت یہ ہوئی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں عالم اسلام کے اندر امن قائم ہوا اور فتوحات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، مگر افسوس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کے برسر اقتدار آتے ہی وہ عظیم اتحاد ایک بار پھر پارا پارا ہو گیا اور امت ایسی بدامنی کا شکار ہوئی جس کا خمیازہ آج تک بھگتا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یزید کی امارت پر روز اول سے ہی اکابرین امت کو شدید اختلاف رہا۔ جب بعض مشیروں کے کہنے پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کرنے کا ارادہ کیا اور مدینہ کے گورنر کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے اعلان اور بیعت لینے کا حکم بھیجا، تو اس فیصلے کی سب سے پہلی اور کھلی مخالفت حضرت عبدالرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی۔ یہ وہ عظیم ہستی تھے جن کے خاندان کی لگاتار 4 پشتیں صحابی ہونے کا شرف رکھتی تھی اور آپ خود امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قدیم رفقا میں سے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے بغیر کسی توقف کے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گورنر مدینہ کے منہ پر 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا، تم لوگ خلافت راشدہ کو ختم کر کے اسلام میں قیصر و کسریٰ کی خاندانی بادشاہت کو لاگو کرنا چاہتے ہو کہ جب ایک بادشاہ مرے تو اس کا بیٹا تخت پر بیٹھ جائے، بخدا ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کھلی مخالفت کے بعد فاتح شام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ اول کے اس عظیم فرزند کی قدر و منزلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے براہ راست ملاقات کی۔ یہاں یہ تذکرہ کرنا بے حد ضروری ہے کہ فریقین کے درمیان انتہائی دیرینہ اور قریبی تعلقات تھے اور ایک دوسرے کو تحائف بھیجنا ان کے ہاں ایک معمول کی بات تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اسی پرانی برادرانہ تعلق کو بروئے کار لاتے ہوئے اور اپنے مخصوص حلم اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بے حد عزت و تکریم سے نوازا اور حسب روایت قیمتی تحائف پیش کر کے نہایت محبت کے ساتھ اپنے نقطۂ نظر پر قائل کرنے کی کوشش کی، مگر چونکہ اس مرتبہ معاملہ ولی عہدی کے ایک اصولی اختلاف کا تھا، اس لیے خلیفہ اول کے جگر گوشے نے بھی کمال استغنا اور دینی غیرت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عبدالرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ وقت کے احترام اور دیرینہ تعلق کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے انتہائی وقار کے ساتھ وہ تحائف واپس کر دیے اور اپنے اس اصولی موقف پر ڈٹے رہے کہ وہ اس ولی عہدی کی بیعت نہیں کریں گے۔
الغرض یزید کی ولی عہدی اور مسند اقتدار پر بیٹھنے کو کبھی بھی اجماع امت حاصل نہیں رہا۔ بیعت سے توقف کرنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور کئی دیگر جلیل القدر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ ذرا سوچئے، جب یزید کی امارت متفقہ تھی ہی نہیں تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا بیعت سے انکار کرنا کون سا ایسا انوکھا عمل یا جرم تھا کہ یزیدی لشکر اتنی جرأت کرتا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تاریخ کا وہ افسوسناک ترین ظلم ڈھا دیتا۔ یہیں سے یزید کے جبر اور ظلم کی وہ تاریخ داستان شروع ہوتی ہے جس نے اسلامی ریاست کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ تاریخ اسلام کے طالب علموں، اسلامی تاریخ اور عقائد کا ایک انتہائی اہم اور سنہرا اصول ہمیشہ یاد رکھیں: جب ایک صحابی رسول کا کسی دوسرے صحابی رسول سے اختلاف ہوتا ہے تو دونوں اپنی اپنی جگہ حق پر ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ اجتہادی اختلاف ہوتا ہے، لیکن جب کسی غیر صحابی کا کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہو جائے تو وہاں یہ اصول طے ہے کہ حق بہرحال صحابی کے ساتھ ہی ہوگا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود ایک جلیل القدر صحابی تھے اور اس نزاکت کو بخوبی سمجھتے تھے۔ اسی لیے جب صحابہ کرام نے یزید کی ولی عہدی پر کڑی تنقید کی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے انتہائی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا اور اس اختلاف کو تلوار کے بجائے بات چیت اور صلح و صفائی سے سلجھانے کی کوشش کی۔ تاریخ اسلام میں اس سے قبل بھی شدید نوعیت کے اختلافات ہوئے جنہیں مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہاں فریقین صحابہ کرام تھے اس لیے ان کی نیتوں میں اخلاص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اتنے پیچیدہ اور نازک معاملات کو بالآخر خون ریزی کے بجائے صلح کے راستے سے حل کر لیا، جیسا کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر کے دکھایا۔ مگر یزید اور اس کے حواریوں کو تو یہ حق ہرگز حاصل نہ تھا کہ وہ اہل بیت اطہار اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی سے ایسا اختلاف کرتے۔ کیا یزید کو اپنے والد کے اس تحمل اور طریقہ کار کا ذرا بھی علم نہ تھا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے تو خون ریزی سے بچنے کے لیے مصالحت کی ہر ممکن اور پرامن شرط پیش کر دی تھی، مگر اقتدار کے نشے میں اندھے یزید اور اس کے ظالم کمانڈروں نے اس تمام شرائط کو مسترد کر دیا اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے احباب اور اہل خانہ سمیت کربلا کے میدان میں کاٹ کر رکھ دیا۔ ذرا غور کیجئے، جب ہم یزید کے کردار کا شرعی اور تاریخی محاکمہ کرتے ہیں تو سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک حاکم وقت کی حیثیت سے اس کی اصل ذمہ داری کیا تھی؟ جب کربلا کا یہ اندوہناک سانحہ پیش آ چکا اور یزید نے دربار دمشق میں اہل بیت کے سامنے بظاہر افسوس اور ندامت کا اظہار بھی کر دیا، تو کیا کسی حکمران کے لیے محض چند آنسو بہا لینا اور زبانی ہمدردی کر لینا کافی ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ شریعت اسلامی کا واضح اور اٹل اصول ہے کہ ریاست میں عدل قائم کرنا، مظلوم کی دادرسی کرنا اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دینا حکمران وقت کا اولین فرض ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ فرض ادا نہیں کرتا تو اس کی ندامت محض ایک سیاسی ڈرامہ اور منافقت سمجھی جائے گی۔ یزید کے اس عظیم جرم اور منافقت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اس کے دربار میں کھڑے ہو کر باقاعدہ شرعی مطالبہ کیا تھا کہ میرے والد کے قاتلوں کو میرے حوالے کیا جائے تاکہ میں قصاص لے سکوں، مگر یزید نے اس برحق مطالبے کو یکسر مسترد کر دیا۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد اور شمر جیسے درندوں کو نہ تو ان کے عہدوں سے ہٹایا، نہ انہیں کوئی سزا دی اور نہ ہی ان کا احتساب کیا، بلکہ اس کے برعکس انہیں ان کے مناصب پر برقرار رکھا اور انہیں نوازا گیا۔ شریعت
قانون اور اخلاقیات کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قاتلوں کو سزا نہ دینا، انہیں پناہ دینا اور ان کی سرپرستی کرنا حکمران کی براہ راست اس قتل کے گناہ میں برابر کا شریک جرم بنا دیتا ہے۔ اور تاریخ کے اس کٹہرے میں یزید اسی اصول کے تحت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا مجرم ہے۔ اگر ہم یزید کے ماضی پر نظر ڈالیں تو جوانی میں وہ بظاہر بزرگوں کا احترام کرنے والا ایک سنجیدہ نوجوان نظر آتا ہے، لیکن باپ کے پردہ فرمانے کے بعد اقتدار کے نشے نے اسے اس فسق و فجور میں مبتلا کر دیا۔ یزید کا دور حکومت بمشکل 3.5 سال رہا، لیکن ان 3 سالوں میں اس نے 3 قیامتیں ڈھائیں۔ پہلے سال سانحہ کربلا، دوسرے سال واقعہ حرہ جس میں مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کی حرمت پامال کی گئی، اور تیسرے سال مکہ مکرمہ اور خانہ کعبے پر چڑھائی۔ مگر ہم اپنی اس بحث میں اگر واقعہ حرہ اور دیگر خامیوں کو ایک لمحے کے لیے ایک طرف رکھ دیں، تب بھی صرف کربلا کا ساحہ ہی اس پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اہل بیت اطہار کا وہ مقدس گھرانہ جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونا اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا صحابیہ ہونا روز روشن کی طرح آیا ہے، انہیں خاک و خون میں غلطہ کرنے کا عمل اتنا قبیح ہے کہ تاریخ کے کسی بھی اصول کے تحت اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ یزید کے اس ناقابل معافی جرم اور اس کی امارت کے ناجائز ہونے کی سب سے بڑی گواہی خود اس کے اپنے گھر سے آئی۔ تاریخ اسلام کے معتبر کتب شاہد ہیں کہ جب یزید کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے معاویہ ابن یزید کو تخت پر بٹھایا گیا تو اس صالح نوجوان کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اس نے دمشق کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ تاریخ ساز اعلان کیا، اس عمارت اور تخت کے دامن پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کا خون داغدار ہے۔ میں اس ظالمانہ عمارت کا بوجھ اپنے سر نہیں لے سکتا، اس لیے میں اس تخت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ سوچئے، جب یزید کا سگا بیٹا اپنے باپ کے جرائم کا دفاع نہ کر سکا اور اہل بیت کے خون سے رنگے اس اقتدار کو ٹھکرا دیا، تو آج 1400 سال بعد کوئی اور کس بنیاد پر یزید کی وکالت کر سکتا ہے؟ تاریخ کے اس بے لاگ کٹہرے اور طویل بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ محض ایک خاندانی جھگڑا یا اقتدار کی جنگ نہیں تھا، بلکہ یہ حق اور باطل، اصول اور جبر کے درمیان ایک دائمی معرکہ تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جان کا نذرانہ پیش کر کے تا قیامت یہ ثابت کر دیا کہ ایک سچا مسلمان کٹ تو سکتا ہے لیکن ظلم کے سامنے بیت کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتا۔ تاریخ کا انصاف دیکھیے کہ جس اقتدار کو بچانے کے لیے یزید نے یہ ظلم ڈھایا تھا وہ چند ہی سالوں میں خاک میں مل گیا، مگر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آج 1400 سال بعد بھی زندہ ہے۔ یزیدیت ایک ظالمانہ طرز عمل کا نام بن کر رہ گئی اور حسینیت حق پر ڈٹ جانے کا استعارہ بن گئی۔ آج امت مسلمہ کو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تاریخ کے ان اوراق سے سبق سیکھیں اور امت کو اسی وحدت اور بھائی چارے کی طرف واپس لے جائیں۔ اہل سنت والجماعت اور اعتدال پسند مسلمانوں کا یہی طرز اختیار رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں جہاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی عظمت بستی ہے، وہیں اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ سامعین کرام، شاہ جی اردو کے اس تاریخی اور پردرد تاریخ دستاویزی سفر میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہم اپنے یوٹیوب اور فیس بک کے تمام باشعور ناظرین کے لیے بے حد مشکور ہیں۔ اگر اعتدال پر مبنی یہ پیغام آپ کے دلوں پر اثر انداز ہوا ہو تو اسے امت کے دیگر افراد تک ضرور پہنچائیں۔ تاریخ اسلام کے اوراق ابھی ختم نہیں ہوئے۔ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی دستاویزی سیریز کس عظیم شخصیت یا تاریخی واقعہ پر دیکھنا چاہتے ہیں۔
حقائق کی اس جستجو میں ہمارا ساتھ یوں ہی برقرار رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو حق سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔